چاہو گر ہو برکت کاروبار میں تو سیکھو جو بتایا شریعت نے ہم کو، احکام تجارت، احکام تجارت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں۔ حسب معمول مفتی علی اصغر اتاری مدنی مدظل العالی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، درود پاک کی فضیلت شامل کریں گے اور پھر انشاءاللہ آپ کے سوال کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو شخص ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا، شیک ہینڈ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس برکت سے بھی مستفیض فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لیجئے اور بالخصوص فیگر طے کر لیجئے، 50 بار، 100 بار، 200 بار، 300 بار، زیادہ دفعہ پڑھیں گے تو اس میں 50 بار بھی آ جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کی کال شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون ہیں، کہاں سے ہیں، کیا سوال کرنا ہے۔ جی فضیل الرحمان بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس نیٹ بھی لگا ہوا تھا اور کیبل بھی لگا ہوا تھا، تو نیٹ میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی تھی، تو میں نے اسے کہا تھا کہ نیٹ آپ ہٹا لیں اور کیبل بھی ہٹا دیں آپ اپنا، تو اس نے نیٹ والے نے نیٹ اپنا ہٹا دیا لیکن کیبل ابھی تک نہیں ہٹایا، تو جس کی بنا پہ میں کبھی کبھار دیکھ بھی لیتا ہوں کیبل چلتا ہے، تو ایسا میرا دیکھنا کیا صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیونکہ میں نے اسے کہا ہوا تھا کہ آپ ہٹا لیں تو وہ ہٹا نہیں رہا، تو پھر اب میں کیا کروں؟ آپ میری رہنمائی فرما دیجیے۔ ٹھیک ہے جی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ہوتا ہے فزیکل مال جو ہمیں نظر آتا ہے، ویسے تو مال کی تعریف اصطلاحاً فقہا کے نزدیک فزیکل چیزوں پر ہی ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے کوئی سروس، کوئی بینیفٹ حاصل کرنا۔ تو بینیفٹ حاصل کرنے کے حوالے سے بھی جائز مواقعوں کا ہونا ضروری ہے، جیسا کہ ایک شخص جو ہے وہ کسی کے گھر پر قبضہ کر لے اور اس کو کہتا رہے کہ گھر تو بھائی تمہارا ہی ہے، میرا تھوڑی ہے، میں تو بس عارضی طور پر آیا ہوا ہوں، استعمال کرتا رہے۔ اس نے کیا کیا کہ دوسرے کے جو بینیفٹس تھے اس گھر کے، بجائے اس کے کہ وہ خود رہتا، کسی کو کرائے پر دیتا، وہ کسی اور نے آ کر ہتھیا لیے۔ تو اسی طریقے سے اگر نیٹ کیبل لگی ہوئی ہے، کیبل کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی کنیکشن لگواتا ہے، ٹی وی کا کیبل ہو یا نیٹ کا کیبل ہو، تو عام طور پر تار کے پیسے وہ خود ادا کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے کنیکشن ختم کروا دیا تو تار وہ اتار کر لے جائے گا۔ ہمارے عرف میں یہ بات شامل ہے کہ تار کے پیسے وہ خود ادا کرتا ہے۔ ٹھیک۔ اب نیٹ تار لگنے کی وجہ سے آ رہا ہے، اس کا معاملہ تار سے نہیں ہے، اس کا معاملہ اس بات سے ہے کہ اس نے اپنے سسٹم میں آپ کو بلاک نہیں کیا، ڈسکنیکٹ نہیں کیا، اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ ٹھیک۔ اسے یاد نہیں رہا ہوگا، کوئی اور وجہ ہوگی، اس کے لیے اس کی بنا پر یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ جناب اب جو سروس آ رہی ہے میرے لیے حلال ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ معاہدہ ختم کر چکے ہیں، آپ اپنا جو بھی عہد تھا وہ پورا ہو چکا ہے، وہ تو ختم ہو چکا ہے، لہذا اب یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس منافع کو، اس سروس کو، اس بینیفٹ کو استعمال کرتے رہیں۔ آپ کو فوری طور پر ختم بھی کرنا پڑے گا، اور جتنا آپ نے استعمال کیا ہے اور اس کی جو معاوضہ بنتا ہے وہ معاوضہ بھی اسے ادا کرنا پڑے گا اور سوری بھی کہنی پڑے گی۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی جو نا وہ تالا کھلا چھوڑ گیا تو کوئی اس کی تجوری سے چیزیں نکال لے کہ جناب تالا تو کھلا چھوڑ گیا تھا، وہ میں کیا کروں؟ نہیں، بلکہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ حق بنتا ہے تو ہم ہاتھ آگے بڑھائیں گے، ورنہ ہم ہاتھ آگے نہیں بڑھائیں گے۔ مفتی صاحب، آپ نے جو جواب ارشاد فرمایا یقیناً وہی درست ہے۔
لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یا جو اس طرح کی جب کنڈیشن ہوتی ہے تو یوں کہ لے کہ نفس اور شیطان جو ہے وہ ہمیں ایک وسوسہ اشکال پیدا کرواتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ میں تو بری ذمہ ہو چکا نا، یعنی خاص پرٹیکولر جو سوال تھا میں اس تناظر میں عرض کر رہا ہوں کہ میں تو کہہ چکا کہ بھائی ہٹا لو، ڈسکنیکٹ کر دو، اب اس نے نہیں ہٹایا تو اب آ رہا ہے تو اس کی مرضی ہے، تو میں تو بری ذمہ کیونکہ ہو چکا ہوں کہہ کر، تو کیا میں بری ذمہ نہیں ہوں گا کہہ کر؟ دیکھیے دوسرے کا مال آ رہا ہے نا، جی آنا اور چیز ہے، استعمال کرنا اور چیز ہے. ٹھیک، اگر وہ آ رہا ہے تو آپ استعمال کیوں کر رہے ہیں جب وہ آپ کی نہیں ہے؟ صحیح، آپ معاہدہ ختم کر چکے ہیں تو کیسے استعمال کر سکیں گے؟ ٹھیک. تو بہرحال یہ جو مفتی صاحب نے جواب ارشاد فرمایا، آپ اس کی اب بجلی جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے، تاروں کے اندر تو بجلی ہوتی ہے نا. جی تاروں میں تو آج کل تو وہ پلاسٹک میں لپٹے ہوئے تار، اور جو پہلے دوسرے تار ہوتے تھے لوگ کیا کرتے تھے، کنڈے مار لیتے تھے. جی بجلی تو آ رہی ہے تو ہم لوگ لگا لیتے ہیں کنڈے. تو یہ بھی یہی معاملہ ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی غلط تھا، یہ بھی غلط ہوگا. ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے. اطہر اتاری اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. احکام تجارت میں مفتی صاحب سے سوال عرض تھا. آج کل ایک رٹ رہی ہے کہ پلاٹس اور پراپرٹی کی خریداری فائلز پہ ہو رہی ہے، اور یہ بھی پتا ہے کہ وہاں پہ قابل اعتماد وہ سوسائٹی، وہ کمپنی، وہ ٹاؤن ہے، اور دور سے جگہ بھی بتائی جاتی ہے کہ یہ والی جگہ پلین ہو رہی ہے، لیکن ایکوریٹ پلاٹ نہیں بتایا جاتا کہ آپ کا فلاں پلاٹ نمبر ہے، جبکہ مرلہ تو ڈیسائیڈ ہو چکا ہوتا ہے 5 ہے 7 ہے، اسی حساب سے پیمنٹ جا رہی ہوتی ہے انسٹال میں. تو شرعاً اس میں کوئی کباط تو نہیں، اگر ہے تو اس کی تلافی کیسے ہوگی، یہ رہنمائی ارشاد فرما دیجیے. ٹھیک ہے جی. کسی بھی سوسائٹی میں آپ اس وقت تک پلاٹ نہیں خرید سکتے جب تک کھڑے ہو کر آپ دیکھ نہ سکیں کہ یہ میرا پلاٹ ہوگا. وہ اگر آپ کو دکھاتا ہے کہ جناب یہ آپ کا پلاٹ ہوگا تو آپ خرید لیں، قسطوں میں خریدیں یا کیش میں خریدیں. وہ اگر نہیں بتاتا تو ہم نے دیکھ لیا ہے کہ کتنا لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے. اس وقت ہزاروں لوگ مختلف سوسائٹیوں میں فائلیں لے کر گھوم رہے ہیں. فائلیں تو ہیں، پلاٹ نہیں ان کے پاس. جی کیوں پلاٹ نہیں ہے؟ ان کو کہا گیا کہ جناب اس فیز میں، اس فلاں میں، فلاں میں، فلاں میں، اور بعد میں پتہ چلا کہ ہے ہی نہیں، اس کے پاس تو اتنی زمین ہی نہیں تھی. جی. تو خرید و فروخت کے اندر جو چیز آپ خرید رہے ہیں اس کے اندر جہالت، کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. چیز کہاں ہے، کدھر ہے، کیسے ہے، بتایا کہ یہ جو زمین جہاں کھڑے ہیں آئے ہم آپ کو وزٹ کراتے ہیں، اس جگہ آپ کا پلاٹ ہوگا. جب وہ یہ بتا دے تو آپ خرید سکتے ہیں، ورنہ ایسی جو ہے وہ خرید و فروخت کا کرنا جائز نہیں ہے. ہمارے فقہا نے ایسی خرید و فروخت کو ناجائز قرار دیا ہے. ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے. سارے ڈیفینس کراچی سے عرض کر رہا ہوں کہ اسٹیٹ کے حوالے سے جو اسٹیٹ ایجنسی ہوتی ہے اس پر کوئی بروکر کام کرتا ہے تو ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہاف کمیشن میں آدھی ہو جاتی ہے. تو بعض ایسا ہوتا ہے کہ کمیشن نہیں ملتی، پارٹی روک لیتی ہے اور اس میں پھر کافی عرصہ وقت انتظار کرنا پڑتا ہے. اب وہ جو بروکر جس نے ڈیل کی تھی وہ میری آفس چھوڑ کے چلا جاتا ہے، بعد میں وہ اس پارٹی کو وہ اس کو دے دیتا ہے. میری اس میں کوئی وہ مطلب ہے کہ بھاگ دوڑ نہیں ہوتی کہ پارٹی سے پیسے لینے ہیں، وہی وہ سب کچھ کرتا ہے، مگر وہ آفس سے میری آفس سے جا چکا ہے. اب اس کو جب وہ پیمنٹ ملتی ہے تو وہ مجھے دے گا یا نہیں دے گا، اس کا رہنمائی فرما دیجیے. ٹھیک ہے جی. انہوں نے کسی کے ساتھ مل کر کام کیا تھا، آفس کا بھی نام لے رہے ہیں جی. اسٹیٹ ایجنسی پہ جو امپلائیز کام کرتے ہیں اس کی 2 صورتیں ہیں. ایک تو ہے کہ وہ تنخواہ پہ رکھ لیتے ہیں اور وہ جو بھی کام کریں گے وہ اپنی کمپنی کے لیے، ادارے کے لیے کام کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ ان سے یہ ڈیلنگ ہوتی ہے کہ جو بھی آپ ہمارے ریفرنس سے ہمارا آفس استعمال کرتے ہوئے، ہمارا لنک، ہماری گڈ ول استعمال کرتے ہوئے ڈیل کرائیں گے، اس میں جو بھی عرف کے مطابق جو بھی کمیشن بنتا ہے اس میں 50% آپ کا، 50 ہمارا ہے، جو بھی ریشو طے ہو جائے وہ ہوگا. اسے فقہ کی زبان میں شرکت بالعمل کہتے ہیں. ٹھیک، کہ عمل کے اندر دونوں جو آدمی ہیں وہ شراکت کریں. صحیح. کہ بھئی آؤ ہم دونوں بیٹھتے ہیں مل کے اور ایک کام کریں گے. صحیح. اس میں ضروری نہیں کہ جناب دونوں ہی کام کریں. صحیح. کسی ایک نے کام کیا ہے اور سودا ہو گیا اور اس نے اس کا فالو اپ بھی کیا ہے تو ظاہر بات ہے وہ اب ساری رقم کا جو کمیشن حاصل ہوگا اکیلا مالک نہیں بنے گا، بلکہ وہ جو ہے دونوں جو ہیں مل کے اس میں جو بھی ان کا فارمولا طے ہوا تھا 50-50 ہوتا ہے عام طور پر، تو اس کے مطابق جو ہے وہ تقسیم کریں گے. اور مفت دوسرے کو دینا ضروری ہوگا اگرچہ وہ لا علم ہو. بالکل ضروری ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی وہ جو اسٹیٹ ایجنسی کا انہوں نے بتایا کہ وہ چلا گیا ہے، اسے اب ملے تو وہ اسٹیٹ ایجنسی والے کو دے گا جو آنر ہے، اور اگر آنر کو ملتا ہے، آنر وانر کا تو کوئی معاملہ نہیں. جب دونوں آنر ان معنی عرف کے اعتبار سے بات کروں، آنر ان معنی میں کہ آفس اس کا تھا اور اس کا تھا، لیکن دونوں نے شرکت بالعمل کی ہے. ٹھیک ہے. ایک کام میں شرکت کی، اب دونوں برابر ہیں ایک طرح سے. صحیح.
تو اگر اس کو پیسے مل گئے ہیں جی تو بہرحال اپنا حصہ جو دوسرے کا بنتا تھا وہ تو وعدہ کرے گا. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. مفتی علی اصغر اتاری کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ جو دکاندار سامان سیل اپنا کرتے ہیں تو ہر کسٹمر کو الگ الگ ریٹ ہوتا ہے ان کا. کسی کسٹمر کو 10-20 روپے چیز زیادہ دیتے ہیں, کسی کو 10-20 روپے سستی میں دے دیتے ہیں, کوئی جھگڑتا ہے اس کو اور سستا کر دیتے ہیں. تو چینی گھی اور سبزی وغیرہ کے کم سامان میں کیا ایسا کرنا شرعی طور پر جائز ہے؟ جو آپ ارشاد فرما دیں. دیکھیے ویسے تو یہ ایک کاروباری ٹول ہے اور ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ شرعی طور پر کوئی ناجائز بات ہے. کاروباری ٹولز اسی طرح استعمال کیے جاتے ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ حکومت کی طرف سے جس کے ریٹ مقرر ہوتے ہیں انہی چیزوں پر بیچنا ضروری ہوتا ہے. تو وہاں تو وہ قانون کی پاسداری بھی کریں. بہت ساری چیزیں جہاں ریٹ مقرر نہیں ہوتے تھے, کپڑے ہیں جی کوئی بھی ریٹ مقرر نہیں ہے کپڑوں کا, صحیح. اب وہ وہاں تو اس سے زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. جی کپڑے ہیں, فرنیچر ہے, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں ریٹ فکس نہیں ہے. بالکل. تو اب یہ کاروباری ٹولز ہوتے ہیں, جیسا گاہک ویسا بھاؤ, تو اس میں کوئی شرعی کا بات تو نہیں ہے. تو زیادہ بتا کے کم کر دیتے ہیں. دیکھیں بارگیننگ دکاندار کا رائٹ ہے. ٹھیک ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھاؤ کم کروانا ثابت ہے. ٹھیک ہے. تو اگر بھاؤ کم ہی نہ ہوتا, جی فکس پرائز ہے, ٹھیک ہے, تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت کیسے ہوتا؟ ٹھیک. اور بھاؤ تاؤ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے ہر کسٹمر سے وہ الگ الگ ڈیلنگ ہوگی کیفیت کے مطابق. ممکن ہے. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. جی میری زمین ہے تو میں نے اپنے ایک دوست کو کہا کہ آپ کچھ پیسہ لگا کے اس مکان بنا دیں, تو جو کرایہ اٹھے گا میں تھوڑا پیسہ آپ کو دوں گا, تھوڑا میں رکھ لوں گا. یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے بھائی, یہ معلوم کرنا تھا. اچھا جی. جی مفتی صاحب, زمین تھوڑا پیسہ لگا کر بنا لیں یا پورا پیسہ لگا کر بنا لیں, ابہام ہے. ٹھیک ہے. ہم بالفرض سوچتے ہیں کہ اس نے سارا پیسہ لگا لیا. ٹھیک, یعنی زمین ان کی تھی اور ساری رقم اس نے لگائی, سارے اس نے خرچ کر لی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر, جی ایک صورت بچتی ہے اس معاملے کے جائز ہونے کی, جی جو مجھے اس وقت سمجھ میں آ رہی ہے, کہ جب اس نے عمارت بنائی تو پوری عمارت کا مالک وہ ہو گیا. ٹھیک ہے. عمارت میں ان کا کوئی شیئر نہیں ہوگا. صحیح ہے. کل کو اگر وہ تقاضا کرتا ہے کہ جناب پیسے دو, اس کو کہا جائے گا کہ بھئی دو ہی صورتیں ہیں, یا تو میں مکان یہ جو عمارت ہے کسی بھاؤ پر آپ سے خرید لوں, صحیح ہے, بارگیننگ ہوگی. ٹھیک ہے. یا یہ ہے کہ یہ جو عمارت ہے اس کا ملبہ آپ لے جاؤ. ٹھیک ہے, چاہو تو ممکن ہو تو عمارت ہی اٹھا کے لے جاؤ, جو بھی پاسبلٹی. ملبے کی صورت بنے گی. ٹھیک ہے. تو آنرشپ جو بنا ہے, جو اسٹرکچر ہے, اس میں اسی کی ہے جس نے ڈالا ہے. ٹھیک ہے. لیکن پلاٹ ان کا ہے. صحیح ہے. تو یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے پلاٹ کو کرائے پر دے دیں اس شخص کو. ٹھیک ہے, کہ بھئی میں اتنا کرایہ لوں گا, عمارت بناؤ, کچھ بھی کرو, جو مرضی کرو, ٹھیک ہے, باقی تمہارا معاملہ ہے, آگے کرائے پہ دو یا رکھو, جو بھی کرو. ٹھیک ہے. یہ صورت جائز ہے. صحیح. جو انہوں نے طے کیا ہے وہ ناجائز ہے. ٹھیک ہے جی. اس صورت کو آج بھی اپنا سکتے ہیں. صحیح, آج بھی اپنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آج بات یہ کہ عمارت بن گئی ہے, بلڈنگ کھڑی ہو گئی ہے, زمین ایک کی ہے, بلڈنگ دوسرے کی ہے. ٹھیک ہے. آج بھی معاہدہ کر لیں. اچھا, رینیو کر لیں معاہدے کو. اگر غلط ہوا ہے تو رینیو کیا کریں گے, درست معاہدہ کریں گے. جی. اور جس کو آپ رینیو کرنے کا کہہ رہے ہیں وہ تو وہی غلط تھا, رینیو کیسے ہوگا؟ میں وہ نیا معاہدہ کر لیں. نیا معاہدہ کر لیں. تو یعنی جو پرانا معاہدہ تھا وہ کل عدم ہو جائے گا, وہ ختم ہو جائے گا, یعنی وہ جو غلط تھا وہ اس کو بیک ڈور کر دیں گے. جی. اور ایک نیا معاہدہ کریں گے جو اس بحاف پہ ہوگا کہ جی میری زمین آپ کرائے پہ لے رہے ہو. جی ہاں. ٹھیک. بہت ساری فیکٹریاں بنتی ہیں. جی. یعنی فیکٹریوں کے اندر تو بڑے بڑے کمپاؤنڈ بنتے ہیں. جی. زمین ایک کی ہوتی ہے, وہ خود آ کر اپنا کمپاؤنڈ بناتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں, بلڈنگ وہ کھڑی کرتے ہیں. ویئر ہاؤسز بھی ایسے ہی بنتے ہیں. ایسا ہی ہے. ٹھیک. تو یوں معاہدہ کیا جا سکتا ہے. اور صورت ہو سکتی ہے یہاں پر, جی, وہ یہ ہو سکتی ہے کہ بھئی انہوں نے بھی پیسے ڈالے ہوں, کچھ پیسے انہوں نے ڈالے. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے بھی پیسے ڈالے ہوں جو زمین کا مالک ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہوگا کہ بلڈنگ کے اندر بھی ان کا شیئر ہو گیا. صحیح. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب بھی وہی فارمولا ہوگا کہ زمین کرائے پر دیں گے. ٹھیک ہے. زمین کرائے پر دیں گے اس کو, اور کچھ اب وہ چونکہ بلڈنگ کے کرائے میں اکیلا مالک نہیں ہے. صحیح ہے. تو یہاں بہرحال اگر ان کا شیئر شامل ہوگا عمارت میں
تو زیادہ وسعت کا امکان ہے، کئی اور پہلو بھی سامنے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے مفتی صاحب نے اولاً ہی ارشاد فرمایا کہ آپ کے سوال میں کنفیوژن ہے تھوڑی سی، اور جو پاسبلٹیز تھیں اس کے تحت مفتی صاحب نے جواب ارشاد فرما دیا. اگلی کال دیجیے. تو مفتی صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے بچپن میں چوری کی تھی تو اب اس کی تلافی کیسے کی جائے گی؟ برائے کرم اس کا جواب ارشاد فرما دیں. ٹھیک ہے جی. دیکھیں، چوری اگر بچپن میں کی ہے تو اگر نابالغی میں کی ہے تو نابالغی میں کیے ہوئے عمل کا تو گناہ نہیں ہے، لیکن مال بہرحال مالک کو پہنچانا ضروری ہے. ٹھیک. یعنی نابالغ بچہ بھی اگر مال تلف کر دے جی تو تاوان اس پر آتا ہے. ٹھیک ہے. تو مال تو بہرحال پہنچانا ہی تھا. بچپن سے بعد اگر آپ کی بالغ ہونے کے بعد عمر ہے تو گناہ بھی ہوا اور مال پہنچانا پھر بھی لازم ہوا. ٹھیک. ایک صورت میں گناہ نہیں تھا اس عمر میں، لیکن مال پہنچانے کی تاخیر بعد میں اگر کی ہے بالغ ہونے کے بعد تب تو گناہ گار ہوگا. تو مالکوں تک کسی بھی طرح وہ مال پہنچا دیا جائے، مال موجود نہیں ہے تو اس کی قیمت پہنچا دی جائے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ بھی یہ تمہارا مال ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے. یہ دو صورتیں ہیں، ان پر عمل کیا جائے گا. مفتی ایک کیونکہ یہ شاید ایسی صورت ہو کیونکہ بالخصوص نابالغی میں ایسے حادثات شاید ہو جاتے ہوں، تو اگر ایسے حادثات نابالغی میں نہیں ہوتے، بالغی میں بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. یعنی جائیں گے کسی کی کچھ چھوٹی سی اٹھا کر لے آئیں گے. ٹھیک. ایک فطرت ہوتی ہے بعض اوقات، جی. اچھا بھلا سمجھدار آدمی ہوتا ہے لیکن وہ ذہنی نہیں ہوتا اس کا. اب میکینک ہے جی، کسی گھر میں کام کرنے گئے جی، مثال کے طور پر کوئی بجلی کا کام کیا جی، ٹھیک ہے بھائی، سامان ہے، تار ہے، بٹن ہے، بورڈ ہے، وہ کس کے ہیں؟ وہ تو مالک کے ہیں جی، لیکن آتے ہوئے بیگ میں ڈال کے لے آئے. ایون جو پرانے نکلے ہیں جو خراب ہو گئے وہ بھی مالک کی طرف وہ بھی مالک کے ہیں، ٹھیک، بغیر اجازت وہ بھی نہیں لے سکتے. صحیح. تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں چلا کسی کو، بس کام ہو گیا ختم. ہے تو یہ چوری. اچھا وہ کتنے مہنگے ہوں گے؟ جی، کوئی مہنگے نہیں ہوں گے. جی. تو ایسا نہیں ہے کہ جناب ان سے کوئی ہزاروں روپے بن جائیں گے، لیکن یہ ایک فطرت ہوتی ہے، یعنی ان کی ایک نیچر ہے کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک. تو یہ ظاہر بات یہ بری نیچر ہے. ہوتا یہ ہے کہ زندگی میں آپ کوئی بھی کام کرنے جائیں، جی، یہاں تک کہ آپ عبادت کرنے بھی کھڑے ہوں، اس کے اندر غلطی کا امکان ساتھ ہو جاتا ہے. غلطی کا امکان کیوں ساتھ ہو جاتا ہے کہ دو راستے موجود ہیں. بندہ نماز پڑھنے کھڑا ہوا ہے، ریاکاری آ گئی، ثواب ہی نہیں ملا. بندہ نماز پڑھنے کھڑا ہوا، خوش و خضوع چلا گیا. نماز پڑھنے کھڑا ہوا اور بہت ساری غلطیاں ہو گئیں، یہاں تک کہ اس کا فرض ہی ادا نہ ہوا. ایسی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں. تو آپ جو بھی کام کرنے لگے ہیں وہاں کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے. یہ ایک نقطہ اگر آپ ذہن میں رکھ لیں تو آپ محتاط ہو جائیں گے. لوگوں نے یہ فرض کر لیا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، مجال ہے اس میں کوئی غلطی کا پہلو پایا جاتا ہو، مجال ہے کوئی کمی خامی اور کوئی کوتاہی پائی جاتی ہو، ہم سے کوتاہی ہو، ہم سے غلطی ہو، ہم سے کوئی کسر رہ جائے. ایسا نہیں ہے. جب محاسبہ ہوتا ہے اور جب کسی عالم دین کے پاس آپ جائیں اور وہ آپ کو بتاتا ہے کہ جناب آپ کو یہ نہیں یہ کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں یہ کرنا چاہیے تھا. ایک اسلام میں میرے ساتھ تھے، انہوں نے کوئی چیز خریدی نا، ٹھیک، کھانے پینے کی چیز تھی. اب وہ کہہ رہے میں ایک لے لوں. میں نے کہا بھائی جو چیز آپ نے تلوائی ہے اگر آپ کو چکھنی ہے آپ اس میں سے کیوں نہیں چکھ رہے؟ بعض مجھے کہتے ہیں کہ میں نے تو بڑا سیکھا ہے، میرا تو کبھی ذہن ہی نہیں گیا اس بارے میں. میں کہا دیکھیں کم از کم یہ سوال تو ہے نا یار. جی، ہم سوال کیوں کریں اس سے؟ ٹھیک. اگر آپ کو چکھنے کو دل چاہ رہا ہے تو آپ تلوا تو رہے ہو، اپنی میں سے چکھ لو. ہاں اسی میں سے لے لو. ٹھیک ہے. ٹھیک. تو یوں مطلب یہاں چوری تو نہیں کھلائے گی، یہ عمل چوری تھوڑی کھلائے گا. جی جی، کچھ سے میں لے لوں. جی. اچھا اس طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دکاندار ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کثرت سے آنا جانا ہوتا ہے تو سوال بھی بعض اوقات معیوب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. بعض اوقات دکاندار خود بھی آفر کرتے ہیں، بڑی زبردستی دے رہا ہوتا ہے، آپ چکھ کے دیکھیں، کھا کے دیکھیں. اچھا میرے ساتھ تو ایسا ہوا ہے کہ میں گیا اور میں نے ذہن بنا لیا کہ میں نے نہیں لینی. ٹھیک ہے. اب وہ زوری دیے جا رہا ہے تو مجھے پتا ہے کہ میں لوں گا ہی نہیں، تو بلا وجہ کھا کر اس کا نقصان کرنا، اس کا کیا فائدہ. ٹھیک. تو یعنی
اس دکاندار سے مانگنا یہاں تو مطلب دکاندار سے مانگنا ہر موقع پر کوئی برا سوال ہی ضروری نہیں ہے، لیکن ذرا سوچنے کی بات ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو برا لگ رہا ہو. اب ایک پاؤ چیز خریدے گا ایک گاہک آ کے اور آدھا چھٹا کھا لے گا، ٹھیک ہے، تو اس بیچارے کے ساتھ کیا ہوگا؟ نقصان تو بہرحال ہو سکتا ہے نا اس کا. مطلب بعض اوقات تو مطلب وہ عرف و عادت کو جس قسم کا ہوتا ہے، عرف و عادت سے میری مراد روٹین چل رہی ہوتی ہے، اور جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں ان کی نظر میں اتنی بڑی ویلیو نہیں ہوتی، لیکن آپ کا اپنا ایٹیٹیوڈ نا وہاں پہ پتہ چل جاتا ہے. ایک صاحب خود مجھے بتا رہے تھے، میں نے مٹھائی لی تھی ایک دفعہ، تو کہنے آپ نے مٹھائی کیسے لی؟ میں نے بتایا اس طریقے سے لی. تو کہنے نہیں، جب مٹھائی خریدنی ہوا کرے نا پھر کسی ذرا اچھے بندے کو، تگڑے بندے کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ. یعنی جب وہ بعض اوقات مٹھائی تقسیم کرنی ہوتی ہے آپ نے، تو آپ ذرا کچھ زیادہ آرڈر دیتے ہیں، 10-20 کلو مٹھائی کا دیتے ہیں، وہ پیکٹس بنواتے ہیں. تو بڑی جو مٹھائی کی دکانیں ہوتی ہیں، سویٹ شاپ ہوتی ہیں، بیکریز ہوتی ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں چیک کرائیں، تو وہ تھوڑا تھوڑا آپ کو چیک کراتی. تو وہ خود اپنا بتا رہے تھے کہ میں گیا تو میں نے تو ان کی تمام آئٹم چیک کیے تھے. خریدنا تو مجھے یہ تھا، میں ذہن بنا کے گیا تھا، لیکن اب میں یوں کر دیتا تو پھر وہ چیک نہیں کراتے، تو انہوں نے سارے چیک کرائے. اب وہ سیکھنے والی بات ہے. آپ نے جو فرمایا کہ کم از کم یہ سوال یا بے مروتی میں تو آئے گا نا کہ اتنی سارے آپ جو ہے نا معاملات کر رہے ہیں، اس کی وہ کریں. مختلف جو سوال انہوں نے کیا تھا اس کا جواب تو آپ نے تفصیلاً دیا کہ بچپن کی چوری ہے، تو جو بھی آپ نے تفصیلی جواب ارشاد فرمایا. ایک پہلو اگر اس کا یہاں پہ لے لیں تاکہ بات کمپلیٹ ہو جائے، کہ ہو سکتا ہے کہ 2 4 5 سال 10 سال ہو گئے ہوں تو زیادہ امکان بڑھ جاتے ہیں، ورنہ تو لمحوں کی بات ہے. اور آج کل تو یہ بہت واضح ہے کہ جس کا مال چرایا تھا یا جس کا مال لیا تھا، بھلے چوری کی نیت نہیں تھی لیکن حقیقتاً تو وہ چوری ہی ہوا، تو اب جو ہے وہ اس کا انتقال ہو گیا. اب کیا کرے گی؟ ہر آدمی تو لاوارث نہیں ہوتا نا. نہیں، لاوارث تو ظاہر سی نہیں، اس کے وارث تو ہوں گے. وارث ہوں گے تو وارثوں کو چیز دی جائے گی. وارثوں کو تقسیم کاری میں مطلب تقسیم کاری اس کا ذمہ تھوڑی ہے، جا کے وارثوں کو دے دے گا. کسی بھی ایک وارث کو دے دے. ظاہر بات ہے، وارث جس کو بھی دے گا اس کے پاس امانت ہوگی. اب وہ اگلا فرض اس کا ہے کہ اس کا کیا کرے گا اور کیا نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، اس کا ذمہ یہ ہے کہ وارثوں کو جا کر دے دے، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ جو محتاط وارث ہو اس کو جا کر دے. ٹھیک، اگلی کال دیجیے. جی، معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ملک میں غیر ملک میں غیر قانونی طریقے سے کام کرنے جا رہے ہیں، تو کیا وہ کام کرنا کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ اچھا جی، اگر آپ جا رہے ہیں، جگہ جو استعمال کیا ہے، ان فیوچر کا استعمال کیا ہے، تو درخواست یہ ہوگی کہ نہ جائیں. آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہو سکتا ہوں گے، شادی نہیں ہوگی تو آپ ماں باپ کے چھوٹے بچے ہوں گے، یا جن کا بھی مسئلہ ہے، آپ کے بھائی بہنیں بھی ہوں گی، وہ آپ کا انتظار کریں گے پوری عمر. جس خطرات سے اور جس کیفیات سے لوگ غیر قانونی طور پر دیگر ممالک میں جاتے ہیں، وہ بڑی عجیب داستانیں ہوتی ہیں. اور مدنی چینل پر پوری فالو اپ اسٹوری بھی پر مشتمل کئی پروگرام کیے گئے ہیں، ان سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور اگر وہاں موجود ہے کوئی شخص، پہنچ چکا ہے، اب اگر وہ کوئی جائز کام کر رہا ہے وہاں پر، تو بہرحال روزی روٹی تو اس کو کھانی ہے نا وہاں پر. تو جائز کام اگر کر رہا ہے تو اس کو ناجائز کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہاں، کوئی ناجائز کام نہ کرے، مطلب کوئی شراب میں انوالومنٹ نہ ہو، کوئی سور میں انوالومنٹ نہ ہو، کوئی اور ایسا کام نہ کرے کہ شریعت مطہرہ کی تعلیمات اجازت نہ دیتی ہوں. اس سے پرہیز کرنا ہوگا. ٹھیک ہے جی، مفتی صاحب نے جواب ارشاد فرمایا، اور کیونکہ آپ نے سیغہ جو استعمال کیا، مفتی صاحب نے بھی اس کی تفہیم کی ہے، سمجھایا ہے. نگران مرکزی مجلس شورا حاجی محمد عمران اتاری جو ہیں ہمارے، انہوں نے باقاعدہ سیریز پر 2 یا 3 ایپیسوڈ پر مشتمل اس پر سلسلہ کیا ہے، پروگرام کیا ہے، مدنی چینل پر کیا ہے کہ جو افراد باہر جاتے ہیں، غیر قانونی طریقے سے جاتے ہیں، ان کو کیا مسائل درپیش ہوتے ہیں، وہ خود کس کنڈیشن کا شکار ہوتے ہیں وہاں پہ، ان کی ذہنی کیفیت اور ان کی جو فزیکل ہیلتھ ہوتی ہے اس کی کیا پوزیشن ہو جاتی ہے، پیچھے ان کے گھر والوں کا کیا حال ہوتا ہے، اور پھر اس میں کیا کیا پیچیدگیاں ہوتی ہیں. اگر یہ خود بھی آپ دیکھ لیں اور دوسرے بھی جو اس قسم کا ذہن رکھتے ہیں ان کو دکھائیں تو امید ہے کہ کافی فائدہ حاصل ہوگا. اگلی کال دیجیے. میں مفتی صاحب سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پینشن ہے یہ حرام ہے کہ صحیح ہے؟ اچھا جی، دیکھیے، پینشن کے 2 مرحلے ہوتے ہیں. پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جب ریٹائر ہوتا ہے تو اسے ایک بڑی اماؤنٹ ملتی ہے، اور دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اسے ماہانہ طور پر
رقم ملنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک. تو جو ابتداً بڑی اماؤنٹ ملتی ہے وہ تو جی پی فنڈ وغیرہ کی رقم ہوتی ہے. اس میں ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو آپ کی اپنی تنخواہ سے کٹ کے جمع ہوا ہوتا ہے، اور پھر بینک کی طرف سے سود اس میں شامل ہوتا ہے. بینک کی طرف سے جو سود شامل ہوتا ہے وہ حرام ہے، وہ آپ نہیں لے سکتے. مطلب نہیں لے سکتے کا مطلب یہ ہے کہ آپ وصول تو کریں گے لیکن اس کو خرچ نہ کریں بغیر ثواب کی نیت کے. وہ حصہ کہ جو سود میں ملا ہے وہ کسی مستحق کے زکوٰۃ کو دے دیں گے. جو جتنی رقم آپ کی کٹی تھی، آپ کی جمع ہوئی تھی، وہ آپ کے لیے حلال ہوگی. اب اس کے بعد جو رقم آپ کو مل رہی ہے، گورنمنٹ جو ملازمین ہوتے ہیں پینشن انہیں کو ملتی ہے، وہ گورنمنٹ کی طرف سے عطیہ اور انعام ہے، وہ لینا جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے. میں نے آن لائن اسٹور کھولنا ہے تو اس حوالے سے پوچھنا تھا کہ آن لائن اسٹور پہ کوئی آن لائن اسٹور کھلتا ہے، اس پہ لوگوں کی چیزیں لوگ لگائیں گے آ کے اور لوگ ہی خریدیں گے، اور میرا اس پہ کمیشن لینا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے جی. یہ تھرڈ پارٹی ہیں جی. ایک پلیٹ فارم مہیا کر رہے ہیں یہ، اور اس پلیٹ فارم پر دکاندار بھی آ کر اپنے پروڈکٹ لگائے گا اور گاہک بھی آ کر ڈیل کریں گے. تو آپ ایک سروس فراہم کر رہے ہیں. اگر جائز پروڈکٹ کی آپ جگہ دیتے ہیں، مطلب آپ کو کلوزنگ کرنی پڑے گی، کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو ناجائز ہو، آپ کوئی آ کر شراب لگا دے اس پر، تو ایسا تو آپ نہیں کر سکتے کہ جناب آپ ان چیزوں کو بھی اجازت دیں. باقی جو حلال چیزیں ہیں، جائز چیزیں ہیں، وہ اگر آپ کوئی لگاتا ہے آ کے دکاندار یا بیچنے والا، اور گاہک خریدتا ہے، اور آپ بیچ میں جو ہے وہ ان دونوں کا معاہدہ کراتے ہیں، سروس انجام دیتے ہیں، کوآرڈینیشن کا کام انجام دیتے ہیں، اور دیگر تمام چیزیں، بہت ساری چیزیں آپ کو کرنی ہوں گی، تو اس کی بنا پر آپ کمیشن کے حقدار ہیں، کمیشن لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک، اگلی کال دیجیے جی. مفتی صاحب سے میرا سوال عرض ہے کہ میرا تعلق ماہی گیر اسلام بھائی سے ہے. تو مفتی صاحب، اگر سمندر میں جو کاروبار کرتے ہیں جو مچھلی کا، تو جو مچھلی کا جو خرید و فروخت کرتے ہیں ان سے ایڈوانس پیسہ لینا جائز ہے؟ اگر ایڈوانس پیسہ لیا جاتا ہے تو پھر جب فشنگ کر کے آتے ہیں تو پھر مچھلی کا جو ریٹ چلتا ہے اس میں کوئی فکس نہیں ہوتا ہے، ان کا جتنا چاہے اتنا رقم کاٹ سکتے ہیں، تو یہ کرنا جائز ہے؟ رہنمائی فرمائیے. اللہ جی. میرے بھائی بہت عرصہ پہلے جو ہے وہ مچھلی کے حوالے سے ایک پروگرام کیا تھا. نہیں، فشری تو نہیں جا سکے تھے، بوٹ میں ہم نے پروگرام کیا تھا. آپ نے؟ جی، میں نے کیا تھا، عبدالحبیب بھائی بھی تھے اس میں. جی. تو پھر ہمیں ایک پروگرام کرنا پڑے گا جس پر. اچھا، مجلس سے ماہی وہ ہمارے عبدالرحیم بھائی تو کئی دفعہ بول چکے ہیں کہ وندر میں ایک، کیونکہ جو کراچی ہے جی جی، یہاں تو کم ماہی گیر ہیں، پھر بھی جی ان علاقوں میں اور بھی زیادہ ہیں، اور وہاں رش بھی کم ہے، جی، بڑے اچھے طریقے سے ہو سکتے ہیں. تو خیر بہت سارے ان کے مسائل ہیں، اور بڑی خوشی ہوئی مجھے کہ اس طبقے کی طرف سے ایک سوال آیا ہے. ورنہ تو یہ بیچارہ ایسا طبقہ ہے کہ جس کو شاید ٹی وی دیکھنے کی فرصت ہی نہ ملتی ہو. جی، یہ تو دنوں اور ہفتوں جو ہے وہ کئی ہفتے جو ہے نا وہ سمندر میں رہتے ہیں. اب سوال تو انہوں نے کیا ہے، اب یہ سوال بہت زیادہ جو ہے وہ تفصیل کا تقاضا کر رہا ہے. پہلے تو یہ بات کلیئر نہیں ہے کہ ان کو جو پیسے مل رہے ہیں اس کی مد کیا ہے اور ان کی حیثیت کیا ہے. ٹھیک. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جو لانچ والے لوگ جاتے ہیں انہیں لانچ میں جانے کے لیے بھی ٹھیک ٹھاک سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے. جی. یعنی سب سے بڑا خرچہ تو ان کا تیل کا ہوتا ہے. جی، فیول ہے کہ اگر وہ ہفتہ بھر رہیں گے تو فیول ہوگا. جی. اور ہو سکتا ہے فیول سے بڑھ کر خرچہ برف کا ہو. اب کیا زیادہ اندازہ نہیں ہے کہ برف کتنا ہوتا ہے، لیکن ٹھیک ٹھاک مقدار میں برف ہوتا ہے. جو یہ دو میجر ایکسپینسز ہیں ان کے، میجر ایکسپینس ہیں. پھر تیسرا ایکسپینس کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ پورا ہفتہ سمندر کے اندر ہیں تو کھانے پینے کا راشن ساتھ لے کر جاتے ہیں. جی. تو ہوتا یہ ہے کہ پھر یہ ایڈوانس پکڑ لیتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے وہ جو بھی ٹھیکیدار ان کا ہوتا ہے جی، اس سے ایڈوانس پکڑ کے یہ اخراجات پورے کرتے ہیں، مال سے بیچ رہے ہوتے ہیں. تو اب کس طرح کا معاملہ ہے کہ یہ وہیں آ کے بیچنے کے لیے لازم ہے، نہیں لازم ہے،
معاہدہ کیا ہے. پتہ چلا کہ جناب ٹھیکیدار کا اپنا شیئر موجود ہے جی. یہ ٹھیکیدار کے ملازم ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ٹھیکیدار کے اگر ملازم ہیں تو صورتحال بالکل تبدیل ہو جائے گی. صحیح. تو تفصیل اس کی جاننی ہوگی, اور اللہ نے چاہا تو کبھی ہم مچھیروں کے ساتھ بیٹھیں گے تو اور زیادہ اللہ نے چاہا تو تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوگی. ٹھیک ہے جی, اگلی کال دیجیے. میں ایک ادارے میں کام کرتا ہوں اور میں جس پارٹی کے سے مال لیتا ہوں اس پارٹی کو اگر میں بولوں گا میرا کمیشن رکھو تو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ تو سراسر ناجائز ہے, کیونکہ آپ اس پارٹی کو جو کچھ بھی اس سے مانگ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ باور کروانا چاہتے ہیں اگر آپ مجھے پیسہ نہیں دو گے تو ہم جو ہے مال کہیں اور سے خرید لیں گے. جی, پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ تو یہ سیدھا سیدھا رشوت ہے. اور بعض اوقات جو ہے وہ پارٹی ضروری دے رہی ہوتی ہے, بھائی ذرا ہم سے سودا کر لو, ہم سے ڈیل کر لو, ہم آپ کو یہ پیسے دے دیں گے. تو بہرحال یہ ناجائز ہے. آپ ایک ادارے کے ملازم ہیں, ادارہ آپ کو اس کام کے پیسے دیتا ہے, تنخواہ دیتا ہے, سیلری آپ کو ملتی ہے, تو وہی آپ کا حق ہے. اس کے علاوہ آپ جو آپ دوسری پارٹی سے لیں گے وہ رشوت ہے. مفتی صاحب یہ جیسے سوال آیا اور بڑا کامن سوال ہے, کیونکہ بہت بڑی فیلڈ ہے اور نیچے سے لے کے اوپر تک, یعنی چھوٹے پیمانے سے لے کے بہت اربوں کھربوں روپے تک کی شاید ڈیلنگ جو ہے اس کے تھرو کہیں نہ کہیں ہو رہی ہوتی ہوگی. اور جتنا ہمارا تجربہ اور مشاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں آفر ہو رہی ہوتی ہے. اچھا, جیسے میں نے عرض کیا کیونکہ ویریشن بہت نچلے درجے کے بھی پرچیزر ہوتے ہیں اور پھر جو بہت بڑی کمپنیاں ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کے بھی ایجنٹ تو ہوتے ہیں, ان کا بھی جو یوں کہ لیں پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ کروڑوں روپوں کی خریداری کر رہا ہوتا ہے, اور جو اتنے اوپر لیول پہ پرچیزنگ کر رہا ہے اس کی تنخواہ بھی پھر ویسی ہی ہوتی ہوگی, یقینی بات ہے. لیکن اب جب یہ آفرز ہو رہی ہوتی ہیں یا پتہ ہے کہ جی ذرا سا ہم نے اشارہ کرنا ہے اور یہ چیزیں آ جانی ہے, اور بہت ساری چیزیں تو ہیں, چیزیں جو ہیں وہ تو بالکل یعنی واضح طور پر ہوتی ہے نا کہ یہ گھڑی لگی ہوئی ہے. آپ اشارے کی بات کر رہے ہیں مہروز بھائی. جی, میرے علم میں تو باتیں ہیں, باقاعدہ بلا کے ڈیڈ لائن دی جاتی ہے. جی, اگر آپ نہیں دو گے ہمیں خرچہ تو آپ کی ڈیل ہم کینسل کر دیں گے. جی, اور اختیار بھی ہوتا ہے, نقائص نکال دیں گے, آپ کا کام ہونے نہیں دیں گے. جی, پیسے دو. جی, تو یہ وائٹ کالر جرائم میں سے ہے. میں سوال یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک پرچیزر ہے جس کی سیلری کم ہے, سیلری کم سے میری مراد ہے 10,000 25,000 30 35 40 تک بھی چلیں, کم شمار کر لیں, 50 بھی کم شمار. لیکن ایک پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ ہے جس کی سیلری جو ہے, جس کے ہیڈ کی سیلری جو ہے, جو اس منصب پہ بیٹھا ہے اس کی لاکھوں روپے میں ہے, تو وہ بھی اس طرف مائل ہو جاتا ہے. اب وہ روکے کیسے اپنے آپ کو, یہ میں چاہ رہا تھا. دیکھیے جو رشوت کھا رہا ہے تو اس کا پیٹ تو کبھی بھی نہیں بھرتا. صحیح. حرام جس کے منہ لگا ہوا ہے تو حل میں مزید کنارے ہمیشہ لگاتا رہے گا. صحیح, ہمیشہ لگاتا رہے گا. تو کیونکہ اس کو تو صبر ہے ہی نہیں نا, جبھی تو وہ حرام پر اتر آیا ہے, تو اس کو ہم یہ کہیں گے بھائی صبر کرو. جی, حرام منہ میں لگا ہو تو کیسے, کب صبر ہوگا جب خوف خدا پیدا ہوگا. ٹھیک, توبہ کی توفیق ملے گی, پھر اس کو آنکھیں کھلیں گی, فرق پتہ چلے گا یہ چیز میری آخرت خراب کرے گی, میرے لیے جہنم کا سامان بن سکتی ہے, میرے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہے. پھر اس کے سامنے فرق واضح ہوگا, پھر وہ پیچھے ہٹے گا. یہ چند سکے ہی ہیں, اگرچہ کروڑوں میں بھی ہوں تو یہ چند سکے ہی کہلائیں گے. یہ دنیا میں بھی رسوا کریں گے, آخرت میں بھی پھنسوا دیں گے. اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مردانگی تو یہی ہے کہ ایسے موقع پہ جو ہے وہ نیکی کا دامن تھام کے رکھے بندے, نیکی پہ استقامت کی دعا بھی چاہے, توفیق. کلچر جو ہے نا, کلچر جی وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. ٹھیک, اس کو پتا ہے کہ جناب اس کے جو کولیگس ہیں, اس کے جو ساتھ کے لوگ ہیں, فلاں گاڑی لے لی, فلاں گاڑی لے لی, یہاں گھر لے لیا, یہاں انویسٹمنٹ کر دی, یہ پلان خرید لیا, وہ پلان خرید لیا. یہ جو چاندنی ہے, چکا چوند دنیا ہے, یہ اس کے لیے بڑی چمک کا باعث بنتی ہے, اور اس چمک کے پیچھے وہ بھاگ رہا ہوتا ہے. ٹھیک, اللہ سب کو سلامتی عطا فرمائے, ہمیں آزمائش سے محفوظ فرمائے. اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ میرا کام سبز منڈی سے ریلیٹڈ ہے. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو آلو سٹور میں کرتا ہے تو سٹور میں سے رکھ لیتے ہیں ہم 2-3 ماہ کے لیے, اس کے بعد جب مہنگے ہوتے ہیں اس وقت نکال کے بیچتے ہیں, کیا یہ سٹور میں آلو رکھنا جائز ہے یا ناجائز ہے, یہ پوچھنا چاہوں گا. ٹھیک ہے جی, آپ نے تو آلو کا سوال کیا ہے, میرا خیال ہے مساوی سے تھوڑا سا وائٹ کر لیں تاکہ اور لوگوں کے لیے بھی رہنمائی ہو جائے. آپ میرے خیال میں ہمارے ساتھی تھے جب ہم نے زندگی میں جو ہے وہ سب سے زیادہ آلووں کی فصلیں دیکھی تھیں,
ओकाड़ा से हम निकले थे पाकपतन से होते हुए और कसूर के रास्ते लाहौर गए थे, तो इस पूरे रास्ते में जनाब जगह जगह पर आलू के जो है बड़े बड़े स्टोर बने हुए थे जी। आलूओं की हमने डिशें देखी थी उससे पहले, और वहाँ पे आलू की नहीं, एक तो आलू की फसलें थी जी, चारों तरफ आलू की फसलें जी, और फिर जगह जगह पर जो है आलू के स्टोर जी। होता ये है कि जब फसल आती है तो दुकानदार ओकाड़ा के लोगों ने बताया भी कि भाई ऐसा भी हुआ है कि रेट इतने कम हुए कि दुकानदार कहने लगे कि जी हम लोड करवाएंगे, बारदाना खर्च करेंगे, शहर तक पहुंचाएंगे, इससे अच्छा हम फेंक देते हैं जी, क्योंकि वो महंगा पड़ रहा था जी। ट्रांसपोर्टेशन फेंके भी इसी तरह तो में पड़ी थी। तो स्टोरेज यहाँ ऐसा नहीं है कि आलू का कहत पड़ा होता है जी और आलू मिल नहीं रहा होता, इसलिए स्टोरेज होती है। स्टोरेज का मकसद ये होता है, एक तो होता है कि बैलेंस रखना, ठीक है, कि पूरे मौसम में जो है वो फसल बरकरार रहे, ठीक है, और दूसरा ये होता है कि मुनासिब रेट का मिलना। सही। तो ऐसी स्टोरेज को शरीयत मना नहीं करती, मना दो वजह से होती है। एक ये कि उसकी कीमत से लोगों को ज़रर पहुंचे, इतनी ज़्यादा महंगी हो जाए कि लोगों को ज़रर लायक हो। और अब देखिए ना, उसका ज़रर भी तो है ना, उसको पूरे 2 महीने जो उसने मेहनत की है जी, फसल आई है, कुछ भी नहीं मिला, उसकी सारी उम्मीदें उससे का भी ज़रर है ना जी। लोगों को ज़रर पहुंचता हो उस वक्त स्टोरेज मना है, ठीक है, ज़ख़ीराअंदाज़ी मना है। और दूसरा ये कि कहत का मामला हो, ठीक, फिर स्टोरेज मना है। और इस तरह के जो स्टोरेज से तो कानून भी मना नहीं करता जी, बिल्कुल मना नहीं करता। आलू वगैरह के अंदर तो कानून भी मना नहीं करता। ठीक है। और मतलब इसमें ये एक तरह से देखा जाए तो अवामी जो आपने बात की, थोड़ा सा उसे विचारों खोल लें कि अवामी तौर पर फायदा भी तो है ना अवाम का, कि पूरे साल एक चीज जो है हमें मुख्तलिफ औकात में मिल रही है, डिमांड के मुताबिक जो है वो सप्लाई हो रही है। ऐसा ही है। ठीक, अगली कॉल दीजिए जी। महमूद अरमान अतारी अर्ज कर रहा हूँ, राज्यवाल गुजरात शाम की उकाड़ा से। मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि जो सरकारी टीचर हूँ मैं, अब उसका परमानेंट हो जाता है तो उसके बाद वो जीपी फंड की कटौती होती है, तो अब वो कटौती होती रहती है, उसके बाद वो 4-5 साल 10 साल के बाद वो टीचर चाहे तो वो जितनी जमा हो चुकी है अमाउंट वो वापस अपने निकलवा सकता है। और यहाँ अमूमन ये होता है कि हर साल उस पर जो बेनिफिट लगता है या कुछ लॉस तो शायद सुनने में नहीं आया, बेनिफिट ही लगता है। क्या वो जीपी फंड कटवाना या जो कटौती हो जाती है वो शरई तौर पर जायज है या नहीं जायज, इसके बारे में रहनुमाई फरमा। देखिए, जीपी फंड के अंदर 2 तरह की रकमें ऐड होती हैं। एक आपकी रकम की कटौती हो रही है गवर्नमेंट जो मुलाजमीन है, और दूसरा ये कि बैंक की तरफ से इसमें सूद शामिल हो रहा होता है। बहुत सारे महकमों के अंदर इस बात का ऑप्शन मौजूद होता है कि जो मुलाजिम है वो मुतल्लिका महकमे में जाए और वहाँ जाकर एक दरख्वास्त दे कि मैं सूद लेना नहीं चाहता, लिहाजा मेरे जो अकाउंट के अंदर सूद ऐड ना किया जाए। ऐसा मुमकिन है। बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जिनके लोगों ने इस बात को कंफर्म किया कि हाँ हमारे इदारे में ये ऑप्शन होता है। तो वो आदमी इस तरह के इदारों में जाकर दरख्वास्त दे तो सूद ऐड नहीं होगा। और दूसरा ये है कि किसी अगर शोबे के अंदर ऐसा मुमकिन नहीं है तो फिर वो इंतज़ार करेगा और इस चीज़ से बरात समझेगा, खुद को बेजारी, दिल के अंदर बेजारी रखेगा कि भाई ये मेरी रजामंदी के बगैर ही सब कुछ हो रहा है, मैं इससे राज़ी नहीं हूँ। और जब आखिरी मौका आएगा तो रकम सारी की सारी वो ले लेगा, क्योंकि ऐसा निज़ाम नहीं है कि वो सूद वापस कर दे। पूरी पूरी रकम लेके उसको बैलेंस शीट भी मिलती है, जितनी इसकी अपनी रकम थी वो इस्तेमाल करना इसके लिए जायज़ होगा। और जो प्लस हुआ, जो कि सूद है, वो बगैर सवाब की नीयत के मुस्तहिक के ज़कात को दे देगा, उसे मालिक बना देगा। तो ये इस मसले की तफसील है। चलें जी, आपका जवाब भी हुआ और हमारे सिलसिले का वक्त भी इख्तिताम को पहुंचा। मदनी चैनल देखते रहिए, इल्म दीन हासिल करते रहिए। अल्लाह ताला हमें नेक आमाल इख्तियार करने, गुनाहों को छोड़ने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रिज़्क़े हलाल दे हमें, बरकत दे हिफाजत, कौनैन में नफ़ा हो अता ऐसी तिजारत।